السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین آیت نمبر 9 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ واو زبر و، جیم زبر ج، عین لام زبر عل، وجعل نون الف زبر نا، وجعلنا میم زیر میم۔ یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھا جائے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی با آیا کرے تو اس نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ اس طرح پڑھیں گے، میم زیر میم، اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس نون کو میم سے بدل دیا جائے گا۔ میم با یا زبر بئی، میم بئی، نون زیر نی، میم بینی، حمزہ یا زبر ای، میم بین ای، دال یا زیر دی، ای دی، ہا میم زیر ہم، ایدیہم، سین دال زبر صد، ایدیہم صد، دال واو دو زبر دوں۔ یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھا جائے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر دوسرے لفظ میں واو آ جائے یا آ جائے یا میم آ جائے یا نون آ جائے تو اس وقت گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس طرح صدوں، دال واو دو زبر دوں، واو زبر و، صدوں و، میم نون زیر من، صدوں ومن خلفہم، خا لام زبر خل، اور یہاں پر قاعدہ ہوگا اظہار کا، کیونکہ قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ومن کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ خا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، تو اس طرح پڑھیں گے صدوں ومن خل، فا زیر فی، صدوں ومن خلفی، ہا میم زیر ہم، صدوں ومن خلفہم، صدوں، سین دال زبر صد، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، صدن۔ یہاں پر ہم نے اخفا کی آواز نکالی، کیوں؟ قاعدہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، چونکہ یہاں پر فا آ رہا ہے جو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفائی حقیقی ہوگا اور تنوین کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ سدًّ ومن خلفہم سدًّ، فا زبر ف،
سدا حمزہ غین زبر اغ فاغ، شین یا زبر شی فاغشی، نون کھڑا زبر نا فاغشینا، ہا میم پیش ہم فاغشیناہم، فا زبر فاغشیناہم ہا میم پیش ہم فاغشیناہم فہم، لا لام الف زبر لا فہم لا، یا با پیش یوب یوب فہم لا یوب، صاد زیر ص فہم لا یبص، را واو پیش رو فہم لا یبصرو، نون زبر ن فہم لا یبصرون، چونکہ یہاں پر ہم آیت کریں گے نون کو جزم دیں گے، فہم لا یبصرون، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، واو زبر و، سین زبر س وس، واو الف زبر و وسوا، حمزہ دو پیش ان وسواء، یہاں پر مد متصل ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور یہ مد 5 الف کے بقدر کھینچی جائے گی، وسواء علیہم، اور یہاں پر دوسرا یہ قاعدہ بھی یاد رکھا جائے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، یعنی کہ اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپا کر نہیں، وَسَوَاءٌ عین زبر ع وَسَوَاءٌ ع، لام یا زبر لی وَسَوَاءٌ عَلَيْ، ہا میم زیر ہم وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، حمزہ زبر علیہم حمزہ نون زبر ذال را زبر ذر انذر، یہاں پر ہم نے نون کی آواز ناک میں چھپائی اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفائی حقیقی ہوگا، انذر تا زبر تا انذرت، ہا میم پیش ہم انذرتہم، حمزہ میم زبر لام میم زبر لم لم، تا نون پیش توں، ذال را زیر ذر لم تنذر، یہاں پر بھی ہم نے نون کی آواز ناک میں چھپائی، یہاں پر بھی اخفائی حقیقی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے آ رہا ہے، لم تنذر، اس را کو بالکل باریک پڑھیں گے، لم تنذر، ہا میم پیش ہم لم تنذرہم، لا لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو لا یو، یہ حمزہ جو ہے یہ واو کی شکل میں حمزہ یہاں پر آ رہا ہے، اس حمزہ کو پڑھیں گے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو لا یو،
میم زیر می، لا یؤمی، نون واو پیش نو، لا یؤمنو، نون زبر ن، لا یؤمنون. اب چونکہ ہم یہاں پر آیت کریں گے تو نون کو جزم دیں گے، لا یؤمنون. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.